بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کا سبق زاد الطالبین، تعلیم دین کورس سال دوم خواتین۔ یہاں سے سبق ہے باب الحث علی التثبت فیما یقولہ ویحکیہ۔ یہاں سے ہے کہ اس بات کی ترغیب کے بیان میں کہ انسان تحقیق کر لے اچھے طریقے سے کہ جو بات انسان آگے نقل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اور اس بات کو آگے نقل کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ انسان اچھے طریقے سے پہلے کیا کر لے، تحقیق کر لے۔ تو یہ باب اس بات کی ترغیب کے بیان میں ہے کہ انسان جو بھی بات کر رہا ہے یا آگے نقل کر رہا ہے یا خود کہہ رہا ہے اور یا کسی سے سن کر آگے نقل کر رہا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ انسان پہلے اس بات کی تحقیق کر لے، یقین کر لے کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، یقینی ہے یا یقینی نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر فیصلہ کرے اور وہ بات کرے، اور یا پھر جو ہے کسی سے اگر سنی ہے تب جا کر آگے نقل کرے۔ قال اللہ تعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے موافق پہلے قرآن کریم کی آیات لائیں گے، تو آیت مبارکہ لائے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ تم ان باتوں کے پیچھے مت پڑو، درپے مت ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جن باتوں کا تمہیں یقینی علم خود بھی نہیں ہے تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ جب تک تحقیق نہ ہو کسی پر الزام مت لگاؤ، جب تک کوئی بات محقق نہ ہو، کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے، اس وقت تک یقین سے کوئی بات نہ کرو، نہ خود کرو اور نہ اگر کسی سے سنی ہے تو اس کو نقل کرو، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، ثبوت نہ مل جائے کہ واقعی یہ بات اسی طرح ہے اور یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ وقال تعالی، اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ آیت مبارکہ پچھلے ابواب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر قریب ہی نگران فرشتے نوٹ کرنے والے تیار بیٹھے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی کی بات ویسے ہی غیر محقق بات بغیر ثبوت کے بات آگے نقل کر دے یا بیان کرے، تو یہ تو جھوٹ کے زمرے میں آئے گا نا، کہ میں بغیر تحقیق کے بس گمان اور اندازوں سے باتیں کر رہا ہوں لوگوں کے متعلق، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، مجھے کوئی علم نہیں ہے یقینی، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور ظاہری بات ہے ہر بات کا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، فرشتے ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ایک حرف بھی زبان سے ایسا نہیں نکلتا چاہے وہ اچھا ہو یا برا جو نوٹ نہ ہوتا ہو۔ اور پھر چاہے میں خود بیان کروں، چاہے کسی کی بات کو آگے نقل کروں، لیکن اگر بغیر تحقیق کے میں ایسا کر رہا ہوں اس پر میری پکڑ ہوگی۔ آگے دیکھیں روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر لے، بیان کر لے۔ یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ عادت کافی ہے کہ یہ کوئی تحقیق نہ کرے، بلکہ جو بات سنی آگے بیان کی، جو بات سنی آگے نقل کر دی، تو ایسا انسان یہ جھوٹا کہلائے گا۔ کیوں؟ شریعت نے ایسا مزاج نہیں دیا، بلکہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو بھی بات ہو انسان پہلے اس کی تحقیق کر لے، جب وہ بات محقق ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ واقعی اس طرح ہے، تو پھر انسان نقل کر سکتا ہے۔ لیکن بس میں نے سنی سنائی بات، اڑتی ہوئی بات، اس کو آگے پھیلانا شروع کیا، اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے تو معاملہ اور بھی زیادہ حساس ہے۔ پہلے تو چونکہ موبائل نہیں تھے اور یہ سوشل میڈیا دوسرا یہ معاملات نہیں تھے، تو بات اتنی جلدی نہیں پھیلتی تھی، کسی نے ایک کو بتائی، اس نے دوسرے کو، تیسرے کو، پھر بھی محدود رہتی تھی۔ اب تو کوئی بات، کوئی خبر ملی، فوراً اس کو فیس بک پہ ڈال دیا، فوراً اس کو جو ہے اپنے واٹس ایپ گروپوں پہ بھیج دیا،
اسی طریقے سے فوراً سوشل میڈیا پر ڈال دیا، اور لمحوں میں اس کو سینکڑوں ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، اور بہت سارے لوگوں نے آگے بھی نقل کر دیا۔ اب میں نے وہ بات بغیر کسی تحقیق کے ڈال دی تھی سوشل میڈیا پہ، تو جتنے لوگ اس کو آگے نقل کریں گے تو اس جھوٹ میں بھی شریک ہوں گا، میں اس کا سبب بنا، میں بھی اس کا ایک حصہ بنا۔ تو کبھی بھی انسان سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بات ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، اسے افواہیں اڑتی ہے، افواہ اسی کو کہتے ہیں نا، افواہ فمن سے ہے، بس منہ سے نکلی ہوئی بات۔ کسی کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلی، اور اب وہ بات جو ہے یقینی نہیں ہے، بس ایک کسی نے جھوٹا میسج چلائے، اور میں نے تو ایسی برمار کی کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک لمحے میں وہ بات پیغام بھیج دیا، میسج بھیج دیا، اپنے پیج پہ ڈال دیا، اسٹیٹس پہ لگا دیا، گروپوں میں بھیج دیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ بات تو غلط ہے۔ اب کتنے لوگوں تک وہ بات پہنچانے کا ذریعہ میں بناؤں؟ تو کیا قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ مسئولیت نہیں ہوگی؟ کیوں میں نے تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی کہ بھئی تھوڑا صبر کر لوں، دیکھ لوں، انتظار کر لوں کہ مستند ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بس آئی اور میں نے نمبرات بڑھانے کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں، کہ میں پہلے اس کا جو ہے داعی بن جاؤں، سب سے پہلا میں جو ہے اس بات کا بھیجنے والا، کہ میرا نام ہو جائے کہ میرے جانب سے یہ پیغام گیا ہے فلاں کی فوتگی کا، فلاں کے فلاں اطلاع کا، وہ بات غلط نکلی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ہر بات پر یقین مت کرو، ہر انسان کی بات پر فوراً آنکھیں بند کر کے یقین مت کرو، اعتماد مت کرو۔ پہلے اپنے طور پر اس کے اچھے طریقے سے انسان تحقیق کر لے، اس بات کی تفتیش کر لے، پھر اس کے بعد جا کر انسان فیصلہ کرے اس بات کی حیثیت کیا ہے۔ آگے دیکھیں روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الکاذبین، رواہ مسلم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے، جو مجھ سے یعنی میری جانب سے کوئی حدیث بیان کرے، اور وہ یہ بات یرا انہ کذب، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے، اور وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انہ کذب، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری حدیث نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، لیکن میری طرف منسوب کر کے بیان کرتا ہے، فہو احد الکاذبین، یہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ کاذبین تثنیہ ہے، یہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ کس طرح؟ ایک اس کو بیان کرنے والا، دوسرا اس کو آگے نقل کرنے والا۔ تو ایک جس نے بیان کی، اس نے جس سے سنی اس نے جھوٹ بیان کیا، ایک جھوٹا وہ ہوا، اور اس نے جو آگے اس بات کو نقل کیا، اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے، دوسرا جھوٹا ہی ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور آج حقیقت ہے عام جھوٹ بھی جائز نہیں، کسی انسان کی طرف منسوب کر کے، عام انسان کی طرف منسوب کر کے بھی جھوٹ جائز نہیں، چاہے جائے کہ انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہے ان کی طرف نسبت کرے کسی بات کی۔ کتنی یعنی حساس معاملہ ہے یہ، کتنا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے محدثین اور اکابرین وہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے رہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ لیکن آج ہم اتنے نڈر ہو چکے ہیں، اتنے جری ہو چکے ہیں کہ دھڑلے سے جو ہے بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک معاف فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ اب تو ایسا معاملہ چلا ہے بعض مرتبہ جب خاص مواقع آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا،
خاص مواقع آ گئے، کہتے ہیں بھئی فلاں دن کی مبارکباد دے دو، اتنا ثواب ملے گا، جس نے سب سے پہلے دی تو اس کو یہ بشارت ہے، جس نے سب سے پہلے دی اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور باقاعدہ اس کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں، جھوٹے حوالے۔ ظاہری بات ہے یہ تو ایک باطل کی محنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کرنا کتنا حساس سنگین معاملہ ہے۔ لیکن میرے پاس موبائل میں آیا اور اب اس کے نیچے بس لکھ دیا کہ بخاری، مسلم، جلد فلاں، صفحہ فلاں۔ اب ظاہری بات ہے میں ایک عام آدمی ہوں تو میں کہاں سے بخاری شریف، مسلم شریف اٹھاؤں گا اور اس کا وہ صفحہ کھول کے تحقیق کروں گا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا مجھ میں اس کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی کہ میں حدیث تلاش کر سکوں اور اس کو پڑھ سکوں۔ لیکن بس میں نے وہ پیغام اٹھایا اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد تک آگے بھیج دیا، جس کے نیچے اب جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کتاب کی روایت ہے اور وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث ہے ہی نہیں، من گڑت ہے۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط بات منسوب کرنے والا بنا یا نہیں بنا؟ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے والا بنا یا نہیں بنا؟ میں اس کا حصہ بنا یا نہیں بنا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور اوپر آپ نے روایت پڑھی نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اور یہ ابھی جو روایت آپ کے سامنے آئی یہ آپ نے سنی نا، کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر یعنی میری طرف کوئی بات منسوب کرے اور اسے معلوم ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ دو جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر حدیث مبارکہ کے نقل کرنے میں، بیان کرنے میں، یہاں تک کہ حدیث پڑھنے میں بھی بہت احتیاط۔ اگر انسان بیان کر رہا ہے، واعظ ہے، اس میں انسان کو اگر حدیث پوری یاد ہے، ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تو بیان کرے۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر حدیث نہیں پڑھے، خدا نخواستہ غلط پڑھ لی، کوئی لفظ چھوٹ گیا، انسان گناہ گار ہو جائے گا۔ اسی لیے غیر علماء کے لیے بیان کیا گیا ہے نا، لکھا ہے کہ بھئی غیر عالم حدیث بیان نہ کرے، یا اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا صحیح تو ترجمہ نہ کرے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ اگر اس طرح ہے کہ بھئی مفہوم اس طرح سے ہے، لیکن مفہوم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر انسان بالکل ہی اس میں اپنی تشریحات شروع کر دے اور مفہوم کا عنوان دے دے۔ بہرحال حدیث کا میدان یہ اہل علم کا میدان ہے۔ آگے دیکھیں روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن اسماء رضی اللہ عنہما وعن اسماء رضی اللہ عنہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ذرة فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى کلابس ثوب زور، متفق علیہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول ان لی ذرۃ، ذرہ کہتے ہیں سوکن، سوتن یا سوکن۔ اب جانتی ہیں نا کہ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سوکن ہوں گی۔ تو ایک خاتون نے عرض کیا حضور علیہ السلام سے اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا کہ ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی، کہ میں اس کے سامنے اپنے شوہر کی طرف سے کسی ایسی چیز کا تذکرہ کروں جو مجھے حاصل نہیں ہے؟ یعنی میں کہوں کہ یہ چیز مجھے شوہر نے دلائی، یہ چیز دلائی اور اس نے نہیں دلائی ہے، جھوٹ موٹ، تو میں اپنے شوہر کی طرف سے کسی ایسے چیز کے حصول کا تذکرہ کروں، دعویٰ کروں جو مجھے شوہر نے دی نہیں، کیا یہ درست ہوگا؟ یعنی جلانے کے لیے سوکن کو۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المتشبع بما لم يعطى کلابس ثوب زور، کہ انسان کا اپنے آپ کو، متشبع کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا کہ وہ چیز اس کو حاصل ہے، اس کے پاس ہے، اور بما لم يعطى حالانکہ وہ اس کو نہیں دی گئی، وہ اس کو نہیں دی گئی، لیکن یہ اپنے آپ کو اس چیز والا ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے دی گئی ہے، تو یہ انسان ایسا ہے کلابس ثوب زور، جیسے یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہن رہا ہے، جھوٹ کا لباس پہن رہا ہے، ثوبئی
کیونکہ لباس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ازار اور دوسرا جو ہے یعنی مقصد یہ ایک اوپر کی چادر اور دوسری نیچے، ایک تہبند ایک ازار، اور آج کل ایک قمیص ایک شلوار، دو بنیادی جو ہے حصے ہوتے ہیں لباس کے. تو یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہن رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے عورت سے کیا فرمایا. اس نے جب کہا میں اپنے سوکن کو جلانے کے لیے صرف اگر یہ کہوں کہ میرے شوہر نے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، مجھے یہ سہولت دی، میرے پاس یہ چیزیں اور وہ چیز ہے نہیں، میرا مقصد صرف اس کو جلانا ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ ہے، بلکہ اپنے پاس ایسی چیز ظاہر کرنا جو اس کو حاصل نہیں ہے، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا. علماء نے اس میں لکھا کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی ایسی چیز اپنے پاس ظاہر کرے جو اس کے پاس نہیں ہے، جھوٹ موٹ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ جھوٹا ہے اور یہ جھوٹ کا لباس پہننے والے کی طرح ہے. مثلا ایک انسان اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کے لیے ہے، مالدار نہیں، غریب ہے، لیکن عمدہ کپڑے پہن کے نکل رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں میری عزت بڑھ جائے. کسی دوسرے کی بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس کھینچ کے آج کل جیسے رواج نکلا ہے نا، کسی کی بڑی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے تصویر کھینچ لی، اس کو اپنے پیج پر لگا دیا کہ دیکھیں شاید لوگ سمجھے کہ اتنی بڑی گاڑی، مہنگی گاڑی میری ہے. کسی کے بنگلے کے پاس کھڑے ہو کے میں نے تصویر کھنچوائی تاکہ لوگ اس مقصد یہ دھوکے میں آئیں کہ شاید یہ میرا گھر ہے، اور ایسا ہے نہیں. تو ایسا شخص جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا کوئی لباس اس طرح پہنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یا کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس وہ صلاحیت، استعداد، صفت نہیں ہے اور یہ حلیہ وہ اختیار کر رہا ہے. کسی نے اہل علم علماء کا حلیہ اختیار کر لیا اور اس نیت سے کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھ لیں اور الف با نہیں پڑھی، تو یہ جھوٹا ہے، جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر صوفیہ کا لباس پہنتا ہے، صلحاء کا، اور ہے نہیں ایسا، اور اس کی نیت لوگوں کو دھوکہ دینے کی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بھی غلط بیانی ہے، دھوکہ ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز، حرام ہے. یا اسی طریقے سے اپنے نام کے ساتھ ایسا لقب لکھنا یا ایسا کوئی عہدہ لکھنا جو انسان کو حاصل نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کا لباس پہننا ہے. چاہے کچھ بھی لکھ لے، ایک انسان عالم نہیں ہے، مولانا لکھ رہا ہے، حافظ نہیں ہے، حافظ لکھ رہا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر لکھ رہا ہے، انجینئر نہیں ہے، لکھ رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے مجھے واقعی سمجھے. تو یہ ایسے ہیں یہ سب کہ جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے ہیں، جھوٹ کا لباس پہننے والے ہیں. یہ ساری چیزیں یاد رکھیں ناجائز اور حرام ہیں. تو بہرحال ان احادیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی انسان کوئی بھی سنی سنائی بات کو آگے نقل نہ کرے. ایک تو یہ بات، بلکہ اچھی طرح تحقیق کر لے. یہ انسان جب اس مزاج کا بنتا ہے نا، ہر بات آگے بیان کرنا، ہر بات آگے بھیجنا، ایسا شخص جھوٹا ہوتا ہے، اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اپنا ہمیشہ مزاج ایسا بنائے جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو، یقینی نہ ہو، انسان نہ اس کو آگے بڑھائے، نہ آگے نقل کرے، نہ کسی کو بتائے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو جھوٹ کے زمرے میں آتا ہو، چاہے وہ جھوٹا حلیہ بنانا اور اپنے آپ کو اپنی حقیقی کیفیت کے برعکس ظاہر کرنا اور اس میں لوگوں کو دھوکہ دینا، خداع کی نیت ہو. یہ سب کے سب ناجائز اور حرام باتیں ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ سال دوم تفسیر قرآن کا سبق شروع ہونے والا ہے.